بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، آپ کا میزبان، اور استقبال کرتا ہوں پروگرام کربلا اور اصلاح امت میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ثواب کے کانسیپٹ اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور سوشل میڈیا سے متعلق ہماری ذمہ داری سے متعلق سوالات کیے تھے، جس کے جوابات آپ نے ملاحظہ فرمائے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کربلا کی شہادت کے بعد کیا واقعہ رونما ہوا اور کس طرح سے عزاداری کے ذریعے اصلاح امت کی تحریکیں چلیں، اور امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بعد کے زمانوں میں مجتہدین اور علماء کرام نے کیا کیا اقدام کیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کو، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا سید فیض عباس صاحب قبلہ کا۔ آغا سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جس طریقے سے ہمارا یہ مسلسل پروگرام چل رہا ہے کربلا اور اصلاح امت کے سلسلے سے، جس میں آپ نے جو وضاحت پیش کی، اس میں جو بھی سوال تھے اس کے بخوبی آپ نے جواب دیے۔ اب دیکھیے، ایک مشن ہوتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام جو مشن لے کے چلے تھے کربلا سے لے کر، جو اس مشن کو بعد میں پورا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے اپنے صاحبزادے، یا یوں کہیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو واقعات کربلا کے بعد اگر دیکھا جائے، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی تکمیل کے لیے، یعنی ان کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کن کن زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کی جو مصیبتیں، یوں مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء ہیں، قیامت تک ان سے مظلوم کوئی نہیں گزرا ہے، نہ گزرے گا۔ لیکن شام غریبہ کے بعد کی جو مصیبتیں ہیں، بالخصوص حضرت زینب علیہ مقام اور مولا امام سید الساجدین نے جو زحمات اٹھائی ہیں اور جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو واقعاً دل رونے لگتا ہے۔ بے شک کہ کس عالم میں تین چیزیں ان کو پہنچانی ہیں، حضرت سید الساجدین کو، جناب زینب کو۔ ایک یہ ہے کہ خود شہادت کو برقرار رکھنا ہے، یعنی اس کی یاد، کیونکہ اگر اس کو برقرار نہیں رکھیں گے تو جیسے امام حسن مجتبیٰ شہید بھی ہوئے اور آج تک ان کے قاتل یا قاتلہ جس کو بھی کہا جائے، مسلمان کھل کے نام نہیں لیتے ان کا۔ ہم بھی جب نام لیتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے۔ اگر حضرت زینب اور امام سید الساجدین اقدام نہ کرتے تو کربلا کو بھی اسی طرح سے ختم کر دیا جاتا، لیکن کربلا ختم نہ ہو اس کا انتظام خود سرکار سید الشہداء نے کیا تھا۔ دلیل کیا ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان کو انتخاب کیا تھا، جو بہت وسیع و عریض میدان ہے۔ رات میں جب حملہ ہوا تو اس رات کے حملے کو رکوایا ہے، کہا کہ دن ہونے دو، تاکہ جتنے رپورٹر ہیں، جو مورخین ہیں، وہ باقاعدہ طور پر دن کے اجالے میں دیکھیں کہ واقعہ کربلا میں کیا گزرا ہے، کون سی مصیبتیں ہوئیں، کون سی پریشانی۔ اور حضرت زینب کو لانے کا ایک مقصد یہی تھا کہ وہ پیغامات کے جو شاید شہادت کے بعد نہ پہنچ پائیں عام لوگوں تک، ان پیغامات کو حضرت زینب علیہ مقام پہنچائیں گی، اور نہ صرف کہ وہ پیغام بلکہ امامت کو بچائیں گی۔ لہٰذا ملتا ہے شام غریبہ میں جب سرکار سید الشہداء کی لاش کو پامال کیا گیا، آپ کے اس کے بعد جو کچھ ہوا، خیموں میں آگ لگائی گئی، تو ایک ظالم سید الساجدین کو بھی قتل کرنے کے ارادے سے ان کی طرف بڑھتا ہے خنجر لے کر۔ اس وقت جناب زینب کا وہ جملہ ہے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے کہ اے ظالم، تو نے میرے بھائی کو قتل کیا، تو کیا چاہتا ہے کہ اب میرے اس بیٹے کو بھی قتل کر دے کہ نسل حسین تمام ہو جائے۔ اور وہ جو کرب کا عالم تھا، جس انداز میں آپ نے بیان کیا تھا، تو عمر سعد کو وساطت کرنا پڑی کہ نہیں، یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے دے، قتل نہ کیا جائے۔ لہٰذا وہاں پر جناب زینب نے گویا محافظت کی ہے سید الساجدین کی۔ تو یہ سید الساجدین کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ امامت کی حفاظت ہے، اپنے زمانے کے امام کو محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے میر کاروا رہی ہیں حضرت زینب، اور ایک برس کے بعد جب آپ قید خانے سے واپس آئے ہیں مدینے، چاہے وہ امام سید الساجدین ہو یا بی بی زینب علیہ مقام ہو، انہوں نے اب امام حسین کی فکر کو پہنچایا ہے۔ مگر کیسے پہنچائیں؟ تلوار نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین کے بعد 11ویں امام تک کسی کو بھی اللہ کی طرف سے پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کر قیام کرے اور حق کی بانگ کو بلند کرنے کے لیے شہادت پیش کرے۔ بہت سے افراد یہ کہتے بھی ہیں کہ کیوں امام حسین نے کیا اور بعد والوں نے کیوں نہیں کیا، یا امام حسین سے پہلے یہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی گئی۔ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ توحید درست ہے، اگر آپ کا عقیدہ عدالت درست ہے، تو کبھی آپ اللہ کے فیصلوں پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے انتظام تھا کہ قیام یا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام
فرمائیں گے، اور یا پھر ان کی اولاد میں آنے والے قائم آل محمد یعنی منتقم خون حسین عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ قیام کریں گے۔ لہٰذا اب تلوار سے قیام نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باطل ختم ہو چکا ہے، باطل تو ہے، اب اس باطل سے لڑنا کیسے ہے، اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ امام کا پیغام ہے مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو جب میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو کیا ہر وقت تلوار لے کر آئے گا؟ کہا نہیں، جہاد کرے گا کبھی تلوار سے اور کبھی قلم سے۔ لہٰذا امام سید الساجدین نے قلم سے جہاد کیا ہے، اور دو بہت بڑی یادگار چھوڑی ہیں قیامت تک کے لیے۔ ایک رسالہ حقوق ہے جس میں آپ نے حقوق بتائے ہیں کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے۔ دوسری کتاب ہے صحیفہ سجادیہ جس میں اللہ سے بندے کے رشتوں کو مضبوط کیسے کیا جائے دعاؤں کی شکل میں پہنچایا، یعنی امام علی مقام نے ان دعاؤں کے ذریعے اور اس رسالہ حقوق کے ذریعے سے وہ پیغامات جو انسانیت کو بچانے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے امام حسین نے شہادت کے ذریعے پہنچایا تھا، امام سید الساجدین نے اس کو قلم کے ذریعے پہنچایا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کون سی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، تو اس دور میں ایک سے ایک، یزید کے فوراً بعد اس کے بیٹے نے جب انکار کیا تو مروان آتا ہے تخت خلافت پر، اور مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان، یہ وہ خبیث ترین انسان ہے کہ جس کا ایک نمائندہ حجاج ابن یوسف ہے، اور حجاج ابن یوسف وہ ہے جو روزانہ 10,000 شیعوں کو قتل کرتا ہے، یعنی وہ 10,000 شیعوں کا جب تک قتل عام نہیں دیکھ لیتا تھا وہ رات کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک روز اس کو بتایا گیا کہ تمہارے قید خانے میں اب شیعہ ختم ہو گئے ہیں، کیسے کیا کرو گے، کتنے ہیں؟ معلوم ہوا 12,000 ہیں، روز 10,000 کو قتل کرتا تھا، بولا آج 12,000 کو قتل کر دو، کل 10,000 اور پکڑیں گے۔ تو یعنی ان عالم میں حضرت زینب کو ایسے دشمنوں کے درمیان سے، ایسے ظالموں کے حکومت کے دور میں نہ صرف یہ کہ امامت کا بھی تحفظ کرنا ہے اور پیغام کربلا کو عام کرنا ہے، جو جناب زینب نے اپنی حکمت عملی سے اور امام سید الساجدین نے علم لدنی کا سہارا لیتے ہوئے امام علی مقام کا پیغام عام کیا۔ بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حق کا دل دادا ہے، جس کے پاس بھی عقل پائی جاتی ہے، وہ کوئی بھی بنی امیہ یا یزید یا مروان یا آل مروان کی تعریف کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کا کلمہ پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہت اچھی بات کیا گیا کہ یہ جس طریقے سے دیکھا جائے یہ صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کا مجموعہ کہی جاتی ہے کتاب، اس کو کیا جب امام زین العابدین علیہ السلام قید خانے میں تھے تبھی اس کو انہوں نے قید میں ہی رہ کے لکھا تھا، یا اس کو بعد میں بھی؟ نہیں، یہ بات کی قید خانے میں دیکھیں، اب آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے میں عرض کروں، یہ قافلہ کتنے دن قید خانے میں رہا اس کے اوپر بھی اختلاف ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں پہلی سفر کو یہ شام پہنچ گیا ہے پورا قافلہ، اور 40 کے روز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کے قبر اطہر کے اوپر پورا قافلہ واپس آ گیا۔ تو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اسی برس یعنی چند روز قید خانے میں روکا گیا اور فوراً واپس کر دیا گیا اور یہ واپس آ گئے، لیکن بعض افراد یہ مانتے ہیں کہ نہیں، 1 سال پورا گزرتا ہے اور اگلے سال آزادی ملتی ہے، رہائی ملتی ہے اور تب یہ آتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے اسرا کے قید خانے میں وہ 1 برس ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام سید الساجدین کے اوپر ظلم کی انتہا ہے۔ وہاں پر آپ کے پاس قلم نہیں ہے، وہاں پر آپ کے پاس دوات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے علماء کی زندگی ایسی گزری ہے کہ جنہوں نے قید خانے میں کتابیں لکھی ہیں، شہید اول، شہید ثانی، یہ وہ افراد ہیں کہ خون کو سیاہی بنا کے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور آج ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے یقیناً۔ لیکن وہ دور جو تکلیفوں کا ہے اس میں تو نہیں ملتا کہ یہ دعاؤں کی کتاب یا دعاؤں کا طریقہ۔ امام نے اصل میں ان دعاؤں کو خداوند عالم سے راز و نیاز کی صورت میں بیان کیا ہے، ان کے شاگردوں نے ان دعاؤں کو لکھا ہے جو مدینہ کے اندر پوری ایک داستان ہم کو ملتی ہے۔ لہذا ابو خالد کابلی جو آپ کے شاگرد خاص ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں امام سید الساجدین سے نقل کی ہیں، لیکن یہ دعاؤں کی کتاب بہرحال قید خانے میں نہیں ہے بلکہ مدینہ میں آ کر لکھی۔ بہت اچھی بات آغا، جس طریقے سے دیکھا جائے جو ہمارا پہلے سوال تھا اسی سے ربط دیتے ہوئے کہ کیسے فروغ دیا زاداری کو، یا کس طریقے سے آپ نے مولا حسین کے مشن کو آگے بڑھایا، چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات ہو یا چوتھے امام کی بات ہو۔ اب اگر دیکھا جائے زاداری کو برپا کرنے میں آپ دونوں کی جو بھی کارگزاریاں رہیں، جو قربانیاں رہیں، اس میں 2 رخ نظر آتے ہیں۔ ایک رخ غم و گریہ ہے، دوسرا دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اس کی بقا۔ یعنی آج کے اس معاشرے میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، کسی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کسی بھی کام کے کم سے کم 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد کسی کام کا نہیں ہوتا، ایک مقصد ہوتا ہے کام کا اور ایک ہوتا ہے کام کرنے والے کا۔ گریہ، عزاداری یا جو حضرت زینب علیہ مقام اپنے بھائی کو رو رہی ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ امام کی شہادت کو پھیکا نہ پڑنے دیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، لیکن کیوں معلوم ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیوں معلوم ہو، تو یہ ایک دوسرا ہدف نظر آتا ہے، تاکہ کوئی بھی دوسرا مسلمان
یزیدی کردار پیدا نہ کرے، حسینی کردار پیدا کرے۔ سرکار کی ایک جو عزاداری کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی یاد کو تازہ رکھا جائے، لیکن اصل مقصد یہ ہے، اصل ہدف یہ ہے کہ ہم اس یاد کو تازہ رکھیں تاکہ پھر کوئی امام حسین کی طرح تنہا نہ ہونے پائے۔ لہٰذا عزاداری کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بلائیں، امام والی مقام کا تذکرہ کریں، ان کو امام کے پیغامات پہنچائیں، اور جب ان کی مصیبتوں کو ہم ذکر کریں گے تو وہ آنسو بہائیں گے، اور جب یہ آنسو بہے گا تو اس کی قیمت وہی ہے کہ پوری جہنم کو خاموش کر سکتا ہے، مگر کب کہ جب وہ مجلس سے جائیں تو اس مجلس میں جو باتیں ان کو بتائی جائیں تو وہ کردار کی تبدیلی کا باعث بنے، کہ جو اصل مقصد ہے اس عزاداری کا، جو اصل مقصد تھا سرکار سید الشہداء کی شہادت کا۔ وگرنہ اگر ہم صرف رونے کے اوپر ہم بات کو تمام کر دیں گے، یعنی سیرت ہماری کیسی بھی ہو، لیکن ہم پیغام عزاداری یعنی اصلاح امت، اصلاح نفس، اگر اس کو ہم نہ پہنچائیں گے تو پھر امام کی قربانی پر تو ہم روئیں گے، مگر امام کا مقصد کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کو عام کرنا، برائیوں سے روکنا۔ مجلس کا بھی مین ہدف بہرحال گریے کے بعد یہی ہونا چاہیے کہ ان مجالس سے لوگوں کو ہم نیکی کی طرف بلائیں اور ان کو برائی سے روکنے کا ہنر پیش کریں۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی آج ضرورت ہے، صرف رو لینا ہی کافی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مصائب و آلام ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد نے اپنی زندگی میں اٹھائے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بتا کر نصیحت آمیز باتیں پہنچائی ہیں۔ جس طریقے سے دیکھا جائے، اگر کوئی آج کے دور میں معاشرے کی بات کریں جو پستی کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر تعلیم کی کمی یا اخلاق کی کمی یا معاشیات کی کمی یوں ہم کہیں، کہ جہاں پر ہم یوں دیکھیں کہ آج کے دور میں سو کالڈ پڑھے لکھے، معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، پڑھے لکھے جاہل کے نام سے لوگوں کو پکارا جاتا، تو ایسے معاشرے میں اگر ہم کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کسی کو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، انسان کو دنیا پر جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اس کا مقصد صرف کامیابی ہی ہے۔ دلیل آپ پوچھیں گے کیا ہے، تو 4-5 آیتیں ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن کہتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مفہوم اس کا یہ کہ میں نے زمین پر جو کچھ خلق کیا ہے وہ تم انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جناتوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، انسان عبادت کے لیے ہے، مگر عبادت مقصد نہیں ہے۔ آواز ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانوں اللہ کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو۔ یہ عبادت کیوں کرو؟ مقصد نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن تقوی پر بھی بات کو روکا نہیں، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تقوی اس لیے اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مقصد یہ معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کو بنانے کا جو ہدف ہے، جو مشن ہے خداوند عالم کا، وہ ہے کامیابی۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ اجنہ کو بھی کامیابی کی طرف جانا ہے، ان درختوں کو بھی کامیابی کی طرف جانا ہے، یعنی جس کے اندر بھی زندگی پائی جاتی ہے اس کو اپنے ہدف آخر تک پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک پھل کی کامیابی کیا ہے کہ وہ چھوٹا سا ہے، وہ بڑا ہو جائے، کچا ہے، پک جائے، اور کسی مومن یا کسی مسلمان یا کسی اولاد آدم کی غذا کا حصہ بن جائے، کہ وہ فنا ہو جائے جو اس کو کھا رہا ہے، اس کی ذات میں وہ فنا ہو جائے، مگر وہ فنا نہیں ہوا ہے، وہ اس وجود کے ساتھ باقی رہا ہے۔ یعنی میں مثال دوں، مثال کے طور پر میں سیب کھا رہا ہوں، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سیب ختم ہو گیا، سیب فنا ہو گیا، فنا نہیں ہوا ہے، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیا کہ وہ کسی کی غذا بنا۔ اب اس نے میرے اندر فنا ہو کر میرے وجود کی شکل میں اپنے آپ کو بقا بخش دی ہے۔ بہت اچھی جب تک میں ہوں وہ سیب ہے، جب تک میں ہوں وہ سیب ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے، انسان کو کیا کرنا ہے کہ ذات خدا میں اپنے آپ کو ضم کر دینا ہے۔ البتہ اس ضم کا مطلب وہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سیب اور انسان والا معاملہ ہو، یعنی عشق خدا میں اس طرح سے اپنے آپ کو ڈبو دینا ہے، سرشار کر دینا ہے کہ اب انسان کی ہستی خدا سے پہچانی جائے۔ لہذا کہا جاتا ہے فنا فی اللہ بقا باللہ، اللہ میں فنا ہو جانا اور باقی ہو جانا خداوند عالم کے ساتھ۔ کیسے ہوگا یہ؟ جیسے ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ اگر آپ ہتھیلی کے اوپر رکھیں گے اور سورج کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں تو 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد وہ خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی قطرہ آپ سمندر میں ملا دیں گے تو اب 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 1 برس نہیں، 100 برس بھی اگر سورج کے نیچے رہے گا یہ پانی سمندر کا تو وہ قطرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو بقا دے دی ہے سمندر کی صورت میں۔ لہٰذا یہ جو ولیان خدا آتے ہیں دنیا میں، ائمہ کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، یہ سب اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ واسطہ بن جائیں
اور یہ انسان کہ جو پستی کے عالم میں رہ رہا ہے، جو اس دنیا میں ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ سے ملائے، مگر کوئی ایک واسطہ ہو جو ان کو یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے۔ لہٰذا اولیاء خدا، انبیاء الہی یا نبی یا رسول جو ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے، کربلا کو دیکھیں گے کہ اس کربلا کا مقصد یہ تھا کہ وہ 72 افراد، یقیناً ان کے مقابلے پر جو افراد تھے، 30,000 کی روایت ہے، 90,000 کی روایت ہے، 1 لاکھ کی روایت ہے، 3 لاکھ تک کی روایت ہے جو دشمن ہیں، مگر سرکار کتنے لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے آئے؟ وہ سب کو بلا رہے ہیں، آؤ مجھ کو ذریعہ بناؤ، کامیاب ہو جاؤ، آؤ مجھ کو ذریعہ بناؤ۔ وہ جو کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، میری مدد کرو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام کہہ رہے تھے کہ تم میری مدد کرو، بلکہ امام یہ کہنا چاہ رہے تھے تم میرے نزدیک آؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں اور تم کو کامیابی تک پہنچا دوں۔ اس پیغام کو کس نے سمجھا اور کس نے نہیں سمجھا؟ شب عاشور ہم دیکھتے ہیں 2 شخص ہیں بظاہر، ایک عمر سعد ہے اور ایک حر ہے، دونوں پریشان ہیں۔ روایت میں ملتا ہے تاریخ میں کہ پوری رات یہ ٹہل رہے ہیں خیمے میں اور دونوں کے بچے ایک ہی سوال کر رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں بابا؟ صبح جنگ ہونے والی ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، سو جائیے، صبح جنگ کریے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں حسین کی طرف سے پریشان ہوں۔ حر بھی کہہ رہے ہیں اور عمر سعد بھی کہہ رہے ہیں، دونوں کی اولاد کیا کہتی ہے؟ حسین کی طرف سے کیوں پریشان ہے؟ ان کے پاس 72 ہیں، آپ کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے، چند منٹ میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ مگر عمر سعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں حسین کی قلت یا اپنی کثرت سے پریشان نہیں ہوں، میں پریشان اس معاملے میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ یزید کا ساتھ دوں کہ جہاں حکومت رے تو ہے مگر جہنم ہے، یا حسین کا ساتھ دوں کہ جہاں شہادت ہے اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی جواب حر دے رہے ہیں جب حر کے بیٹے نے کہا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہ یزید کی طرف سے میرے پاس 1000 سپاہی ہیں، میں کل جنگ کروں گا، حسین کو قتل کر دوں گا تو میرا اعزاز بلند ہو جائے گا، مجھے تمغے ملیں گے، مجھے میڈل ملیں گے، لیکن مرنے کے بعد جہنم ہے۔ لیکن حسین کی طرف جانے پر فی الحال تو موت ہے، مگر مرنے کے بعد زندگی کامیاب ہونے والی ہے۔ دونوں پریشان ہیں۔ صبح ہوتے ہوتے جب عاشورہ کا سورج اگتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اب یہ شخصیت بن چکے ہیں۔ ایک ابد کے لیے لعنت اللہ ہو گیا اور ایک ابد کے لیے علیہ السلام ہو گیا۔ یہ 2 کیریکٹر ہیں ہمارے سامنے۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء کی عزاداری بھی یہی بتاتی ہے کہ اسی عزاداری سے کہیں کوئی عمر سعد ہوگا جو فائدہ نہیں اٹھا پائے گا اور کہیں کوئی ایک حر ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لہٰذا اب کامیابی کیسے ہوگی؟ سرکار سید الشہداء کی تعاسی کرتے ہوئے، ان کے قدم پہ چلتے ہوئے، اور ان کے قدم کیا ہیں؟ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو اب میرے جیسا کیا ہوتا ہے؟ میرے جیسا یعنی حسین عالم قرآن ہے، تو جو حسین جیسا ہوگا، جو حسین کا ہوگا وہ عالم ہوگا۔ حسین انسانیت کے امام ہے، لہٰذا جو حسین جیسا ہوگا وہ انسانیت کا علم بلند کرے گا۔ حسین ایمان کی آخری انتہا پر ہیں، لہٰذا جو ان کا ہوگا وہ ایمان کی آخری انتہا پہ ہوگا۔ لہٰذا ہر وہ کام جو ہماری انسانیت کو بلند کرے، جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، جو ہماری شیعت کو سامنے لے کر آئے، وہ تمام چیزیں ہمیں اس مقصد تک پہنچانے میں ذریعہ بن جائیں گی کہ جو اس مقصد پر حسین لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اور ہر وہ عمل جو ہمیں حسین سے دور کرے اور یزید سے نزدیک کر دے، وہ ہماری پستی کا سبب بنتا چلا جائے۔ بہت اچھی بات کہ اسی سے ربط دیتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اب جس نے اس خزانے کو پہچان لیا، جن کے ذریعے چاہے وہ معصومین علیہ السلام ہو یا نبی کریم ہو۔ اب بہت اچھا سوال نکل کے آیا ہے آپ کی ہی وضاحت سے کہ قرآن، اب ہم دیکھیے سیرت سے جوڑ دیں گے، کیسے ہم جوڑیں اہل بیت کی سیرت سے کہ قرآن مجید سے ہم آہنگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے اگر ہم ایک دم لگاؤ لگانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، انہی میں ڈھلنا چاہتے ہیں، تو یہ ذمہ داری ہمارے علماء اور مجتہدین کی کیا ہے اور انہوں نے کیا اقدام کیے ہیں، اور ہماری بھی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء نے سن 58 ہجری میں ایک خطبہ دیا ہے مینا کے میدان میں۔ اس کے 3 بخش ہیں اس خطبے کے۔ جو آخری بخش تھا، جو آخری حصہ تھا، وہ علماء کو ہی مخاطب کیا تھا امام نے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم عالم ہو، تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تمہیں میری حقیقت معلوم ہے۔ تمہاری عالم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہی از منکر کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو۔ مگر اس دور میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے امام کی آواز پہ لبیک نہیں کہا اور الٹا کیا ہے، یعنی برائی کی طرف بلایا ہے اور نیکیوں سے لوگوں کو روک دیا ہے۔ لیکن جو واقعی معنی میں سرکار سید الشہداء سے محبت کرتا ہے، جو حقیقی معنی میں ان کی شہادت کے شرف کو سمجھتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، اگر وہ عالم ہے تو وہ ہر راستہ اختیار کرے گا جس راستے سے کامیابی حاصل ہو سکے، ہر اس راستے پر جائے گا کہ جس راستے پر چلنے کے لیے سرکار سید الشہداء نے حکم دیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم ضروری ہے قرآن اور احادیث کی۔
لہٰذا روایات میں بھی ملتا ہے کہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ اتنا جتنا اس کے دین کے لیے ضروری ہے. دینی علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مدرسے کے اندر جائے اور 10 برس پڑھے. نہیں، یقیناً پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہر انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر نہیں کر سکتا تو کیا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں، کچھ بھی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری ہے. جتنا اس کے دین کو بہتر بنانے کے لیے علم چاہیے اس کو حاصل کرنا اس پر فرض ہے. لہٰذا جو ضروریات دین کا علم کہلاتا ہے، مثلا ایک انسان ہو، اس کو معلوم ہو کہ نماز میں غلطیاں کیا ہیں، اس کو معلوم ہو کہ نماز کسے کہتے ہیں، اس کو معلوم ہو کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کے نام پر کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے، کیونکہ میدان کربلا میں بھی قرآن کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے. قرآن کے آپ دیکھتے ہیں جو خوارج ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ظلم جو ہوا ہے، آیت اللہ دستغیب شیرازی غالباً فرماتے ہیں کہ جب میں نے کربلا میں ظالموں کی سیرت کی اسٹڈی کی تو محسوس یہ ہوا کہ ان قاتلین میں اور ظالمین میں وہ افراد جنہوں نے سرکار سید الشہداء کی شان میں گستاخی کی تھی وہ سب کے سب خوارج تھے. مثال کے طور پر یہی شمر ذی الجوشن ہے، جب شب عاشور موقع ملا سرکار سید الشہداء کو کہ جنگ نہیں ہوگی، تو امام علی مقام نے اپنے خیموں کے اطراف میں ایک گودال، ایک خندق بنائی تھی تاکہ جو ہے وہ ظالم مستورات کو نقصان نہ پہنچا سکیں. یہ انتظام کیا تھا. تو جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی ہے تو امام علی مقام نے اس میں ایندھن لگا کے آگ لگا دی تاکہ لوگ اس آگ کی وجہ سے دور رہیں، خیموں کے نزدیک نہ آئیں. خیموں کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے کہ گھوڑا آگ کے پاس آئے گا نہیں، یہ لوگ آگ سے ڈریں گے تو خیمے تک نہیں پہنچیں گے. جب امام نے آگ لگائی ہے تو آپ جانتے ہیں شمر ذی الجوشن نے کیا کہا ہے. اس کو نقل کیسے کیا جائے مجھے نہیں معلوم، بہرحال وہ آگے کہتا ہے کہ حسین معاذ اللہ نعوذ باللہ ملعون ہے وہ شخص، کہتا ہے کہ حسین مرنے سے پہلے تم نے جہنم آمادہ کر لی، تمہیں اللہ جہنم میں جلائے گا، اس سے پہلے تم نے خود یہ انتظام کر لیا. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شمر کوئی جاہل نہیں ہے، یہ شمر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ شمر حافظ قرآن ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا کہ قرآن کی کافی حد تک آیات اس کو حفظ ہیں. فقیہ ہے اپنے دور کا، یعنی اب اس فقاہت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے، اس قرآن کا کیا مطلب رہ جاتا ہے کہ پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے پر آمادہ ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، عمر سعد یقیناً کمانڈر ہے، پوری ذمہ داری کربلا کی اس کے سر جاتی ہے، لیکن یہ شمر ذی الجوشن ہی سبب بنا ہے کہ اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے. جب تک شمر نہیں آیا تو عمر سعد کچھ بہرحال راستہ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا نکالا جا سکتا ہے کہ میں شہادت کے دروازے تک نہ جاؤں، مگر جیسے یہ ملعون پہنچتا ہے اس کے بعد مصیبتوں کی انتہا ہو جاتی ہے. تو یہ شمر ذی الجوشن بظاہر عالم ہے، فقیہ ہے، بظاہر حافظ قرآن ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے ماتھے کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں، مگر یہ علم تو فائدہ دینے والا نہیں ہے. پھر کون سا علم فائدہ دے گا؟ وہ معرفت کا علم ہے. امامت کا جب تک انسان کو عرفان نہیں ہوگا اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک انسان کو ولایت کے حقیقی معنی نہیں معلوم، یہ دونوں طرف سے ہے، دوستوں کے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی. نادان دوست بھی برا ہوتا ہے، بلکہ روایات میں آیا کہ دانا دشمن بہتر ہے تمہارے نادان دوست سے. بعض وقت امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے افراد ایسے اعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے، اپنی معرفت کی کمی کی وجہ سے، کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دوستی نہیں کر رہے ہیں، یہ دشمنی کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے عزاداری کے نام پر جو نئے نئے رسم الرواج پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ علم کی کمی ہے. علماء نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. جو علماء حق ہیں وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں عزاداری کے نام پر. لہذا علماء کرام کی 1400 برس میں، میں البتہ معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کافی لے لیا، اب آپ کے جواب تک پہنچوں کہ جو کام انبیاء الہی نے کیا تھا، جو کام ائمہ کرام نے 250 برس میں کیا ہے، 11 ہجری میں سرکار رسالت کا اس دنیا سے وصال ہوتا ہے، اور 261 ہجری میں اگر آپ دیکھیں تو 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے. یہ 250 برس وہ ہیں کہ جس میں ائمہ کرام نے اپنی سیرت کو پیش کیا ہے، اپنے شاگرد آمادہ کیے ہیں. مگر یہ 250 برس تک ہیں. 250 برس کے بعد سے لے کر آج تک، یعنی پچھلے 1100 برس میں ان تمام علوم کو لوگوں تک پہنچانا، ائمہ کی تعلیمات کو آشکار کرنا، یہ پوری ذمہ داری علماء حقہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے، اور جیسا دین انہوں نے لیا ہے ویسا ہم تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا ان کی ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں اس قوم کے علماء. بہت بہت شکریہ. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گا. انشاءاللہ پھر ہم اگلی سیریز میں آپ کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، جاتے جاتے آپ کے سامنے چند لائنیں شعر کی عرض ہیں جو خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ سے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. اماموں کی طرف سے یہ چند اشعار ہیں. نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے، وہ رہنما تھے جو شعلوں پہ مسکرا کے چلے. یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے، ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے.
تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ اور امید کرتے ہیں آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے اور بات کریں گے تربیت کے حوالے سے اور ازالہ کریں گے سماج میں پھیلی ہوئی کچھ غلط باتوں سے متعلق. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور سینڈ کریں winislam@gmail.com پر. تو اب دیجیے ہمیں اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.